बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज हम नईमुद्दीन सियालवी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कह रहे हैं और पीर साहब की वजह से हमें ये मौका मिला कि हम सियाल शरीफ आएं और आपसे मुखातिब हो। हम आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है। सियालवी साहब, कायदे अवाम ने हमें इस जमात के लिए 4 असूल दिए थे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन असूलों में इजाफा करके हमें 5 असूल दिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 असूल कि 1, इस्लाम हमारा दीन है। 2, जमहूरियत हमारा सियासत है। मुसवात हमारा मईशत है। ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। हम सियासत करते हैं इस मुल्क के अवाम की खिदमत करने के लिए। हमारा जिद्दोजहद है और हम इन 5 उसूल पे कभी सौदा नहीं कर सकते, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ नजरिया है। हम आपको शहीदों की जमात में खुशामदीद कहते हैं। कायदे अवाम और शहीद रानी ने जिस जमात की क़यादत की वो इस मुल्क की गरीब अवाम की आवाज बनने के लिए, इस मुल्क के मजलूम अवाम को अपने हकूक पहुंचाने के लिए और वक्त का फरौन, वक्त का जालिम, वक्त का आमिर के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। हमने आमिर अयूब और याह्या का मुकाबला किया। हमने जनरल ज़िया-उल हक का मुकाबला किया। हमने आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया और सियालवी साहब अब आपकी मदद से हम वक्त का जालिम का, इस कठपुतली हुकूमत का, इस सिलेक्टेड वजीर आज़म का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। हमने ऐलान जंग कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के रुख करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब हम आपके साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अपने मुतालबात इस हुकूमत के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और इस मुल्क के अवाम को इस मुल्क मुश्किल से निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आए हैं तब्दीली के नाम पे तबाही चल रहा है। हमने तो पहले दिन से इनको सिलेक्टेड कहा। हमने पहले दिन से कहा था कि ये जो डील आप करने जा रहे हो IMF के साथ,
یہ ملک کا مفاد میں نہیں ہے، یہ عوام دشمن ڈیل ہے، یہ غریب دشمن ڈیل ہے۔ ہمارا معیشت، ہمارا معاشی خود مختاری کا سودا ہے۔ آپ کا نااہلی کا بوجھ، آپ کا اس ڈیل کا بوجھ اس ملک کا عام آدمی اٹھائے گا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی صورت میں اس ملک کے عوام آپ کا ناکامی کا بوجھ اٹھائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 سال کے اندر اس حکومت نے سارے کے سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں۔ وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، وعدہ کیا تھا کرپشن سے نجات دلانے کا۔ کیا ہوا ان وعدے کا؟ 1 کروڑ نوکری دینے تو دور کی بات، کٹ پتلی نے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے۔ 50 لاکھ گھر بنانا دور کی بات، اس ظالم نے ان غریبوں کے سر سے چھت چھینے ہیں جن کے پاس پہلے سے چھت موجود تھا۔ انکروچمنٹ کے نام پہ ملک بھر میں غریبوں کے سر سے چھت چھینا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم ملک بھر میں کسانوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے کسان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور ملک بھر میں ٹریکٹر مارچ نکالے، کسان مارچ نکالے۔ سندھ، بلوچستان کے ہر شہر سے کسانوں کے ریلیز نکالے گئے تھے۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ کسان احتجاج کر رہا ہے کہ اس وقت یوریا کا بحران ہے، کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں دی جا رہی۔ ان کو معلوم ہے کہ جب پی پی کا دور تھا جو فصل کی قیمت بھی ملتا تھا، جب پی پی کا دور تھا تو عزت بھی ملتا تھا، جب پی پی کا دور تھا کسانوں کا خدمت کیا جاتا تھا۔ ان کو معلوم ہے کہ جب سے یہ ناکام ترین حکومت آیا ہے، ہمارا زراعت کو تباہ کیا ہے۔ زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے، چاہے وہ کسان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مزدور کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طالب علم کا مسئلہ ہو یا بزرگ پینشنرز کا مسئلہ ہو، ہمارا یہ تاریخ ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ قائد عوام کا وقت، بی بی شہید کا وقت ہو یا صدر زرداری کا وقت ہو، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے عوام کو مشکل سے نکالا ہے۔ ہمارے دور میں بھی مہنگائی تھا۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے جس سے اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملی۔ ہمارا دور میں مہنگائی تھا، اگر مہنگائی تھا تو ہم نے پینشنز میں اضافہ کر کے، تنخواہ میں اضافہ کر کے اپنے عوام کے ساتھ تھوڑا سا تسلی دلوایا تھا، تھوڑا مدد پہنچایا تھا کہ اگر ملک مشکل میں ہے، اگر مہنگائی ہے تو ہم تنخواہ میں اضافہ کر کے، پینشنز میں اضافہ کر کے مل کے ایک قوم ہو کے اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ مگر یہ ظالم حکومت آیا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے،
مگر نہ تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، نہ پینشن میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اپنے کسانوں کو ان کی فصل کی قیمت دی جاتی ہے۔ ہم نے بہت برداشت کیا ہے، آپ کے جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے انسانی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، اور آپ کے معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دے کے اس وقت کے غریب عوام کو آواز دلوا کے مشکل سے نکالا تھا، جیسے اس ملک کے عوام نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دے کے اس ملک کے عوام کو تاریخ ترین دور سے نکالا تھا، اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، اب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہو، اگر پنجاب کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، اگر پنجاب کے عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا مقابلہ کرتی ہے، تو عمران کو چھپنے کا جگہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی ہم سب نکل کے اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، اس کٹ پتلی کو گھر بھیج دیں گے۔ ہم نے اس کے جھوٹ آپ نہیں سننا ہے، آپ نے بہت جھوٹ سنا ہے۔ کہتا تھا کہ کرپشن کا مقابلہ کروں گا، کرپشن کہہ کے آپ کا کان تو پکا دیا، مگر اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا کرپشن عمران کے دور میں ہوا ہے، اتنا کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ کرپشن پہ بھی آپ سے جھوٹ بولا ہے، معیشت پہ، مہنگائی پہ یہ خود اور ان کے وزیر میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تو زبردست چل رہا ہے، مہنگائی پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے ہی نہیں۔ آپ نے بہت ان کا جھوٹ برداشت کیا ہے، آپ نے بہت ان کا غلط بیانی برداشت کیا ہے۔ اب پاکستان کے عوام کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران کٹ پتلی خان نیازی ہے۔ آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے، آپ کا محبت دیکھ کے مجھے اب معلوم ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ظالم حکومت زیادہ دیر نہیں رک سکے گا۔ وہ اپنا پروپیگنڈا کرتے رہے، وہ اپنی سازش پکاتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان ہو چکا ہے، جب بھی پی پی نے لانگ مارچ نکالا ہے تو وقت کا ظالم کو، وقت کا سلیکٹڈ کو سیاسی نقصان پہنچایا ہے۔ اب ایک بار پھر آخری بار باہر نکلے، ایک بار پھر باہر نکلے، ملک کے کونے کونے سے میں خود جاؤں گا، ہر شہر سے خطاب کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ ہم نے مل کے عمران کو نکالنا ہے، پورے پارلیمان کو دکھاؤں گا کہ عوام نے عدم اعتماد دکھا دیا، عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اگر عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اس سے چھینا جائے، پارلیمان میں اس پہ حملہ کیا جائے، حکومت سے نکالنا جائے۔ جیت ہار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب تاریخ لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے دیوار بن کے اس
کی پٹلی کے سامنے کھڑے تھے اور انشاءاللہ تعالی ہم 27 پہ نکل رہے ہیں. میں عمران صاحب کو وارن کر رہا ہوں کہ عمران, beware the Ides of March.